کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب بڑا ہی باعث سعادت ہے، اور اس دن جب کہ مشکل کی گھڑی ہوگی، جسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہوا، یقیناً وہ بہت خوش نصیب اور آفات و بلیات سے محفوظ رہنے والا ہوگا۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں گے۔ سلسلہ ہے فیضان اسلام، اور آج کا ہمارا موضوع ہے دیندار کون۔ ایک بڑا ہی عام فہم سا لفظ ہے اور کثیر الاستعمال بھی ہے، بہت سارے طبقات کے اندر اس لفظ کی مختلف تعبیرات کی جاتی ہیں۔ لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ فلاں دیندار ہے، فلاں دیندار نہیں ہے، فلاں دنیا دار ہے۔ دیندار کسے کہیں گے؟ دنیا دار کون ہوتا ہے؟ اسلام کے نزدیک ان کی کیا تعریفات ہیں؟ اور عوام کے اندر جو مشہور باتیں ہیں، عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ سوالات کو بھی ہم نے ترتیب دیا ہے، اور اس موضوع پر جو گفتگو کی جاتی ہے، بعض اوقات مسکنسیپشنز بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی دور کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کرم فرما ہوتے ہیں ہمارے سلسلے میں، مفتی صاحب سے ہم شرعی رہنمائی حاصل کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک اس بارے میں کیا ہماری رہنمائی ملتی ہے۔ تو اول تا آخر آج کے سلسلے میں بھی شامل رہنے کی نیت فرما لیجئے، مزید بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہر نیک عمل میں ہماری بنیادی نیت ہونی چاہیے۔ سلسلے کے حوالے سے بالخصوص اول تا آخر تمام تر کام کاج کو چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ سننے کی نیت ہونی چاہیے۔ جو کچھ علم دین میں سیکھوں گا اس پر عمل کروں گا، اس کی نیت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ جو ہے وہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے نام کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جو ہم الفاظ کہتے ہیں انشاءاللہ میں وہ دہراتا رہوں گا۔ اسی طرح ایک بڑی اہم نیت یہ ہونی چاہیے، اور اس پر عمل یوں بھی ہونا چاہیے کہ اپنے پاس کچھ قلم اور کاغذ وغیرہ رکھا کریں، لکھنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے کہ جو مدنی پھول یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے اہم باتیں مختصراً آپ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آئندہ بھی مفید ثابت ہوں گی۔ بڑھتے مفتی صاحب کی جانب۔ کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور بڑا ہی ایک ایسا موضوع کہ جس پر تقریباً ہر دوسرا شخص گفتگو کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، بہت کچھ لکھا بھی جاتا ہے، کہا بھی جاتا ہے اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے کہ اسلام کے نزدیک، اسلامی تعلیمات کے مطابق دینداری کا کیا مفہوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینداری کا لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا ہے، اردو زبان کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ اردو بھی ہے لیکن اصل یہ فارسی لفظ ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے متدین، صحیح، اور اس کا ترجمہ ہم دیندار ہی کرتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر جب یہ لفظ متدین استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دین پر چلنے والا۔ صحیح۔ اور ہماری اردو زبان کے اندر بھی جو لفظ دیندار استعمال ہوتا ہے تو لغت کے اندر اس کا معنی پابند شرع، شریعت کی پابندی کرنے والا،
اور ویسے متقی پرہیزگار کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ متدین کا لفظ جو ہے یہ بعد والوں کی اصطلاح ہے، جو قرآن و حدیث کی اصطلاحات ہیں ان کے اندر الفاظ دوسرے ہیں، یعنی جیسے ان کے اندر متقین، صالحین، خائفین، خاشعین، یہ الفاظ جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اگر پابند شرع ہی کا لفظ ہو تو متبع سنت اور مطیع یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور دین کے حوالے سے اگر لفظ استعمال کرنا ہو تو وہ ہماری پھر اصطلاح کے اعتبار سے متدین یا دیندار کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی یہ لفظ بہت وسیع ہے، ہمارے ہاں تو اس کا استعمال کسی اور معنی کے اندر کیا جاتا ہے، اس کی انشاءاللہ آگے وضاحت ہم کریں گے۔ اصل دیندار کا مطلب جب ہے دین پر عمل کرنے والا، دین کا پابند، دین پر چلنے والا، شریعت پر چلنے والا۔ تو اب جتنا دین وسیع ہے، جتنی شریعت کے اندر وسعت ہے، وہ ساری کی ساری دیندار کے مفہوم کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اور ہمارا جو دین ہے وہ بڑی واضح بات ہے کہ دین صرف کسی ایک دو چیزوں کا نام نہیں ہے، دین پوری نظام زندگی کا نام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ طریقہ کہ جو انسان کی سوچ، اس کے عمل، اس کے فعل، اس کے قول، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور اس کی زندگی کے تمام گوشوں کو حاوی ہو، وہ بیسک دین اس کا نام ہے۔ اب اس سارے دین کے اوپر جو چلنے والا ہے وہ دیندار ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مسلمانوں کو یا لوگوں کو دین پر چلنے کی ترغیب دی ہے، دین پر چلنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر الفاظ بڑے وسیع بیان ہوئے۔ جیسے مشہور سورہ مبارکہ سورۃ العصر ہے، ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے اعمال کیے اور حق بات کی، ایک دوسرے کو وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ اب اس میں ایمان بھی آ گیا، اعمال صالحہ بھی آ گیا، اور اعمال صالحہ میں سے دو اعمال جو ہے انہیں جدا بھی بیان کر دیا کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، یعنی صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں رہتے بلکہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ تو اب صبر کی تاکید کرنا بھی اس لیے کہ زندگی میں مسائل بہت سارے لوگوں کو زندگی کے بہت سارے معاملات میں پیش آتی ہیں، تو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مقام پہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان ہوا، چنانچہ سورۃ المؤمنون کے اندر شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ پھر اس کے بعد کچھ مزید آیتوں کے بعد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اب یہ آیات مبارکہ دیکھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے، اور مومنوں کے اوصاف کے اندر یعنی یہ مومنین کون ہے؟ بیسیکلی یہ دیندار ہیں، یہ متدین ہیں، یہ طالبین آخرت ہیں، یہ دین پر چلنے والے ہیں، یہ شریعت کی پابندی کرنے والے، یہ اسلامی احکام پر عمل کرنے والے۔ تو اب ان کا صرف ایک دو وصف بیان نہیں کیے بلکہ اس کے اندر دونوں طرح کی چیزیں آ گئیں، وہ چیزیں کہ جن کا تعلق بندے اور خدا کے ساتھ، اور وہ چیزیں بھی اس کے اندر ہیں کہ جن کا تعلق بندے ایک انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات کے اوپر ہے۔ اب فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اب یہ نمازوں کا بیان ہے، نماز کے اندر خشوع و خضوع کا بیان۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فضولیات کو چھوڑ دینا، لغو، بے فائدہ بیکار کاموں کو چھوڑ دینا، بیکار باتوں کو چھوڑ دینا، یعنی فضول کام بھی چھوڑ دیا جائے، فضول گفتگو بھی چھوڑ دی جائے، فضول حرکات بھی چھوڑ دی جائیں، فضول اعمال بھی چھوڑ دیے جائیں۔ یہ بھی دینداری کے اندر آ گیا۔ تو گویا دیندار وہ ہے کہ جو نماز بھی پڑھنے والا ہے اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا جو تزکیہ کا فعل کرنے والے ہیں۔ تزکیہ کا فعل کرنے کا مطلب ہوا کہ اپنے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، برے اخلاق سے، برے سوچوں سے، برے عقائد سے اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ تو اب سوچ کا تزکیہ، دلوں کا تزکیہ، اخلاقیات کا تزکیہ، یہ بھی دینداری کے اندر داخل ہو گیا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی دینداری کے اندر آ گیا۔ پھر والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو بدترین ان افعال سے بچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہ وہ معاملات کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا کہ یہ حقوق اللہ ہیں کہ آدمی ان گناہوں سے بچے۔ اچھا، پھر اس کے بعد والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ جو
امانتوں کے اندر دیانتداری کرتے ہیں اور جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، کسی سے عہد کریں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب امانت کے اندر دیانتداری کا رویہ اختیار کرنا اور وعدوں کو پورا کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق دوسرے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دینداری کے مفہوم کے اندر یہ بات بھی داخل ہوگی کہ وہ امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو، دیانتدار ہو، امانت دار ہو، وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والا ہو، اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو، اپنی بات کو سچا کر دکھانے والا ہو۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے آخر میں دوبارہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ دائمی نماز پڑھنے والے ہوں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہیں اگر ان کو دیکھیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دینداری کا مفہوم اسلام کی نظر میں بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قرآن کے اندر جو بیان ہوا، جو احادیث کے اندر بیان ہوا، اس کی روشنی میں دینداری کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اسی لیے ایک آیت مبارکہ ہے کہ جو اس سے اور زیادہ جو ہے واضح انداز کے اندر اس کو بیان کرتی ہے، اجمال ہے اس میں لیکن بات بڑی واضح ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا مسلمانوں کی جان و مال دونوں اللہ تعالیٰ نے خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ بے شک گویا یہ طالبین جنت ہیں، یہ طالبین آخرت ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جان و مال دونوں خرید لیے۔ تو اب گویا دیندار وہ ہوگا کہ جس کی جان بھی دین کے مطابق ہی استعمال ہوگی اور جس کا مال بھی دین کے مطابق استعمال ہوگا۔ تو جان و مال دونوں کے اعتبار سے دیندار۔ تو اب دینداری کا تعلق صرف انسان کے ذاتی افعال کے ساتھ نہیں رہا کہ اپنے جسم کے ذریعے جو افعال کرے گا ان کا تعلق تو دین کے ساتھ ہے، دینداری کے ساتھ ہے، ورنہ نہیں، بلکہ اس کے مالی معاملات کا تعلق بھی دینداری کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کا جو مال کمانے کا طریقہ ہوگا وہ بھی دین کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کا مال خرچ کرنے کا طریقہ بھی دین کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کا اللہ کی راہ میں دینا بھی دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کی اپنی جان کا استعمال کرنا، اپنے بدن کے اعضاء کا استعمال کرنا، یہ بھی دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ وہی بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہے، بقیہ کوئی کام بھی اسلام کے مطابق نہیں کرنا۔ یہ اتنا کام اسلام صرف اس پر مشتمل نہیں ہے، اسلام بہت زیادہ وسیع ہے۔ یعنی وہی میں نے عرض کیا کہ جن چیزوں پر ہمارا دین مشتمل ہے ان چیزوں میں دین کی پابندی کرنا دینداری ہے۔ اور چونکہ دین زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے، زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں رہنمائی کرنے والا ہے، لہذا اب پوری زندگی جب دین کے مطابق ہوگی تو پھر کہا جائے گا کہ یہ دینداری ہے اور یہ بندہ دیندار ہے۔ تو دیندار وہ ہے کہ جو پورے دین پر عمل کرنے والا، اور دینداری یہ ہے کہ پورے دین پر عمل کیا جائے۔ تو اب اس کے اندر عقائد بھی داخل، یعنی وہ تو سب سے مقدم اور سب سے پہلے ہیں، بنیادی چیز ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہیں، پھر اس کے ساتھ عبادات ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو درست کرنا ہے، لوگوں سے اپنے تعلقات کو درست کرنا ہے، حقوق کو ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اہم ترین چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ سمجھ لینا کہ دینداری یہ ہے کہ ایک آدمی نمازوں کا پابند ہو اور اس طرح کے معاملات وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہو، اب اس کے بعد وہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں بچتا، اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہ ہو۔ شرعی اعتبار سے یہ آدمی پورا دیندار نہیں ہے، یہ ناقص ہے، اور اس کی دینداری کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دینداری میں کامل ہے یا یہ دیندار آدمی ہے۔ صحیح ماشاءاللہ، بڑی وضاحت کے ساتھ دینداری کیا ہے اور دیندار کون ہے مفتی صاحب نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ مفتی صاحب، جیسے ہی دیندار کا لفظ آتا ہے یا دینداری کا لفظ آتا ہے تو فوراً ہی اس کے اگینسٹ میں دنیا دار اور دنیا داری، یہ دونوں چیزیں ذہن میں آتی ہیں، اور شاید دیندار کا سمجھنا اتنا دشوار نہ ہو جتنا کہ معاشرے کے اندر اور عام لوگوں کی زبان پر دنیا داری کی تعریف کا سمجھنا دشوار ہے۔ کسی کو کہہ دیا بھئی یہ دنیا داری میں مبتلا ہے، یہ تو دنیا دار آدمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس طرح آپ نے دینداری کی وضاحت فرمائی اور ہمیں سمجھایا کہ دینداری یہ ہے، اسی طرح اسلام کے اعتبار سے، اسلامی مفہوم کے اعتبار سے دنیا داری یہ کس چیز کو کہا جائے گا؟ دیکھیں، دنیا داری بھی جیسے وہی کہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اردو کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، ہماری لغت کے اعتبار سے تو اس کا معنی بنتا ہے دنیا کے دندوں میں پھنسا ہوا آدمی، یعنی جو دنیاوی کاموں کے اندر ہی پھنسا رہتا ہے، دنیا ہی سنوارنے میں لگا ہوا ہے، ہمارے عرف کے اندر اسے دنیا دار کہا جاتا ہے۔
جبکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شرعاً بھی وہ دنیا دار ہی کہلائے. یعنی ایک آدمی دنیا کے اندر ظاہری طور پہ بڑا مشغول ہے لیکن شریعت کے جملہ احکام پہ عمل کرتا ہے, صحیح, تو اب وہ لوگوں کے اعتبار سے تو دنیا دار ہے کہ دنیا کے کاموں میں ہر وقت مصروف رہتا ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ دنیا دار نہیں ہے بلکہ وہ دیندار ہی قرار پائے گا جبکہ وہ دین پہ عمل کرنے والا ہے. صحیح. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ دنیا دار کا لفظ بیسیکلی بہت زیادہ وسیع نہیں ہے. اگر ہم اس کو اپنے خاص معنی میں لے لیں تو وسیع ہے, ورنہ دنیاوی اعتبار سے چونکہ اس کا معنی صرف اتنا ہے کہ دنیا کے دندوں میں پھنسا ہوا. صحیح. شرعی اعتبار سے اصل دنیا دار وہ ہے کہ جو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا اور جو دنیا کے پیچھے یوں لگا ہوا کہ آخرت کو فراموش کر کے بیٹھا ہوا. صحیح, صحیح. جو دین اور دنیا جب دونوں تقابل میں آئیں تو وہ دنیا کو اختیار کرے اور دین کو چھوڑ دے. جہاں دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو وہاں وہ آخرت کو چھوڑ دے اور دنیا کو اختیار کرے. تو گویا دنیا کو دین پر اور آخرت پر ترجیح دینے والا آدمی دنیا دار ہے. سبحان. اب اس کے درجات بن جائیں گے. اس کا ایک درجہ وہ ہوگا کہ جس میں دنیا کو ایسی ترجیح دی گئی کہ جس میں آخرت کا انکاری ہو جائے, کہ آدمی دنیا کے اندر اتنا ڈوبا ہوا کہ وہ آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ کہتا دنیا ہی ساری کچھ ہے, دنیا ہی ہے, عالم دوبارہ نیست, یہ دوبارہ زندگی کوئی نہیں ہے, یہی دنیا. یہ جو عالم دوبارہ نیست والا ہے کہ دنیا دوبارہ نہیں ہوگی, یہ جو آخرت کے انکار والی صورت ہے, یہ تو وہ درجہ آ گیا کہ جو کفار کا ہے. صحیح. یعنی یہ تو کافر, ایسا دنیا دار جو ہے وہ تو کافر ہے. اس کے نیچے پھر وہ دنیا دار آ جائے گا کہ جو اپنی دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر کے بیٹھا ہوا. جیسے دنیا میں ایسے کاروبار کے اندر یا نوکری کے اندر یا بیوی بچوں کے اندر یا دوستوں یاروں کے اندر یا کھیل کود کے اندر ایسی مشغولیت کہ جس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جائیں, جس کی وجہ سے حقوق واجبہ چھوٹ جائیں, صحیح, جس کی وجہ سے جو علم دین حاصل کرنا اس پہ فرض یا واجب ہے یہ اس کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا, صحیح, جس کی وجہ سے یہ واجب حقوق ادا نہ کرتا ہو. تو اب ایسی دنیا کے اندر جو مشغولیت ہے, اب وہ خواہ کاروبار میں ہو یا وہ نوکری میں ہو یا وہ سیر و سیاحت میں ہو یا وہ دوستوں سے ملاقاتوں میں ہو یا وہ کھیل کود کے اندر ہو, یہ دنیا داری وہ ہوگی جو حرام ہوگی. صحیح. کیونکہ یہ حرام کا سبب بن رہی ہے, یہ حرام کا ذریعہ بن رہی ہے, لہذا یہ دنیا داری جو ہے یہ حرام. تو لہذا وہ دنیا داری کہ جو انسان کو نمازوں سے, جماعت واجبہ سے, جو دیگر فرائض و واجبات سے دور کر دے, یہ حرام و ناجائز. ٹھیک ہے. اس سے نیچے وہ ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں میں, دنیا کے کاموں میں ایسا مشغول ہے کہ نیکی کے بہت سارے جو مستحب کام ہے وہ اسے چھوٹے ہوئے. صحیح. یعنی ایک آدمی اگر ہر وقت یعنی فرائض و واجبات تو ادا کرتا ہے, سنن موقدہ ادا کرتا ہے, لیکن وہ یہ کہ اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے اندر صرف کرے, درود پاک پڑھنے میں استعمال کرے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں استعمال کرے, لوگوں کی خیرخواہی کے اندر استعمال کرے, وہ اپنے مال کو لوگوں کے بھلے کے اندر استعمال کرے, لوگوں کی مدد کے اندر, غریبوں کی مدد کے اندر استعمال کرے. یہ جو اس کی اضافی چیزیں کہ شریعت نے ضروری قرار نہیں دی لیکن شریعت نے بہت پسند کیا ہے, پسندیدہ ہے, اس کا ترغیب ہے, اس کی ترغیب دی گئی. صحیح. صحیح. اگر دنیا داری کی ایسی مشغولیت ہے کہ جو ان چیزوں سے دور کرنے والی ہے تو یہ دنیا داری بھی مذموم ہے. یعنی یہ بندہ بھی دنیا دار ہی کہلائے گا اور یہ مذموم دنیا داری کے اندر آئے گی. باقی وہ ہے کہ ایک آدمی فرائض و واجبات پورے کرتا ہے, سنن مستحبات پہ عمل کرتا ہے, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے, مال کے اندر جو شریعت نے حقوق مقرر کیے انہیں ادا بھی کرتا ہے, اس کے اپنے معمولات کے اندر جو ہے نوافل بھی ہیں, اس میں تلاوت بھی ہے, اس میں درود بھی ہے, اس میں ذکر اللہ بھی ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق وسیع کیا ہوا ہے. صحیح. وہ کماتا ہے, یعنی لوگ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں, وہ 10 گھنٹے کام کرتا ہے, لیکن زندگی 10 گھنٹے تو نہیں نا, 10 گھنٹے کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے, اس میں وہ دوسرے مستحبات بھی ادا کر لیتا ہے. تو اب صرف یہ کہ چونکہ وہ دنیاوی کاموں کے اندر وقت زیادہ دیتا ہے اس کو دنیا دار نہیں کہا جائے گا. اب یہ لوگوں کی نظر میں تو دنیا دار ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ بندہ دنیا دار نہیں ہے بلکہ یہ دین دار ہے. شاید یہ مسکنسیپشن بھی, یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ مصروف آدمی کو مطلقاً دنیا دار کہہ دیا جاتا ہے. تو اب ظاہری لغوی اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں, شرعی اعتبار سے یہ بندہ دنیا دار نہیں. یعنی شرعی اعتبار سے دنیا دار کا مطلب کیا ہوا؟ طالبین دنیا. صحیح. صحیح. اور غافلین عن الآخرہ, جو آخرت سے غافل ہیں اور دنیا کے اندر مگن اور مصروف ہیں. اچھا, پھر اب اس میں اس کی جیسے مثالیں ہیں کہ دنیا داری کی مثالیں آپ دیکھ لیں. جیسے قرآن پاک کے اندر قارون کا واقعہ بیان ہوا.
اب قارون کا جو واقعہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا دار کون ہوتا ہے، کہ اس کے پاس جب کثیر مال آیا، بے تحاشا مال آیا، ڈھیروں ڈھیر مال آیا اس کے پاس، محلات اس کے بھر گئے مالوں کے ذریعے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے جب اس کی زکوٰۃ کا حساب لگایا تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ 1000 میں 1 روپیہ تھی، یعنی یہ تھا کہ 1000 میں 1 روپیہ دے دو تب بھی تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تم یہ زکوٰۃ دے دو، لیکن اس کے پاس کھربہ کھرب روپے تھے، تو وہ جو اس نے 1000واں حصہ نکالا وہ بھی کروڑوں کے اندر چلا گیا، تو اب وہ اتنی بڑی اماؤنٹ بن گئی کہ وہ اپنی دنیا کی محبت کے ہاتھوں ایسا مجبور ہوا کہ اس نے اس کو بھی دینے سے انکار کر دی۔ پھر اب اس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس نے پھر ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، آپ پہ تہمت لگانے کی کوشش کی، تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ خود بھی زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ جو اس کے گھر اور اس کے محلات اور اس کا وہ جو سونا چاندی اور جو مال تھا وہ بھی سارے کا سارا زمین کے اندر چلا گیا۔ تو اب یہ دنیا داری تھی، یہ وہ دنیا داری تھی کہ جس نے آخرت کو ختم کر کے صرف دنیا کے پیچھے لگا دیا، کفر تک، جس نے کفر تک اس کو پہنچا دیا۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کے اندر دنیا داری ہی کا ایک دوسرا واقعہ ہے بلعام بن باورہ کا۔ اس کے پاس علم تھا، بڑا علم تھا، ایک صاحب علم آدمی تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ دنیا کی جو ہے وہ رنگینیوں کی وجہ سے وہ اپنے علم کے تقاضوں کو فراموش کر بیٹھا اور یہاں تک پہنچ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، صرف دنیا کی وجہ سے، اپنی بیوی کی وجہ سے اور اپنے جو ہے وہ جو اس کو نذرانے اور ملتے تھے ان کی وجہ سے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کو پکڑ کے بیٹھ گیا، یعنی وہ اپنے اس نیچ پن کے اندر اور اپنے اس خساست کے اندر اور اپنے اس ذہنی سوچ کی جو پستی کی وجہ سے وہ ایسا ہوا کہ اس نے دنیا کو اختیار کر لیا اور اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ تو اب یہ دنیا داری ہے، اسے دنیا داری ہی قرآن نے قرار دیا ہے، لیکن یہ وہ دنیا داری تھی کہ جس نے اسے کفر تک بھی پہنچایا اور اس کو پورا تباہ و برباد بھی کر دیا۔ اسی طرح اور بہت ساری آیات مبارکہ جیسے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، ہدایت موجود ہے لیکن گمراہی کو اختیار کی، تو اب وہ گمراہی کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ مارے گئے۔ یا یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس نے مخالفت کی اس کے پیچھے چکر گیا تھا، دنیا داری اس کی، کہ سرکار علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ مدینہ منورہ کے اندر سردار شمار کیا جاتا تھا عبداللہ ابن ابی، اور قریب تھا کہ اس کی باقاعدہ تاج پوشی کی جاتی، یعنی اس کے سر پہ تاج رکھا جاتا اور باقاعدہ اسے وہاں کا حاکم بنا دیا جاتا۔ سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے تو سب کے دل سرکار کی طرف ہو گئے، سبحان اللہ، سب اپنے دل و جان کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ کے احکام کو ہی اپنے اوپر نافذ کیا، اپنے باہمی جھگڑوں کے اندر آپ ہی کو اپنا حکم اور حاکم تسلیم کر لیا، جو آپ فیصلہ کریں گے وہی ہمیں منظور ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس کی دنیا ماری گئی، عبداللہ ابن ابی کی دنیا ماری گئی، اس کی سرداری، اس کی حکمرانی، اس کا اقتدار، اس کی سلطنت اور اس کی جو فرما روائی ہونی تھی وہ اس کی ماری گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ منافقت پہ اتر آئے۔ تو اب یہ اس کی دنیا داری تھی کہ جس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی آخرت کو ہلاک کر دی۔ اسی طرح اور آیات مبارکہ کی جن کے اندر ہے کہ دنیا پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے اور وہ دنیا کے اوپر مطمئن ہو گئے۔ تو وہ کیا تھا کہ آخرت کا انکار کر بیٹھے اور دنیا پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ بس دنیا ہی سارا کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہ ہلاکت کے اندر چلے گئے۔ تو اصل دنیا دار جو شریعت کی نگاہ کے اندر ہے، جو دین کی نگاہ کے اندر ہے، وہ ہے کہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والا ہے۔ پھر اب اس ترجیح کے آگے درجات بن جاتے ہیں۔ اگر وہ ترجیح ایسی ہے کہ دنیا ہی صرف رہ جائے اور آخرت اصلاً ختم ہو جائے اور اس کے انکار تک اس کو پہنچا دے تو پھر یہ اس کو کفر تک پہنچا دیتی۔ اگر دنیا میں ایسی مشغولیت ہے کہ اس کا کاروبار، اس کی نوکری، اس کے بیوی بچے، اس کے گھر والے، اس کے دیگر چیزیں اسے فرض نمازوں سے روک دیتی ہیں، فرض احکام سے روک دیتی ہیں، فرض اعمال سے روک دیتی ہیں یا اسے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں،
تو یہ اس کی دنیا وہ ہے جو مذموم بھی ہے اور حرام بھی ہے. صحیح. اور اگر اسے صرف مستحبات اور اچھے کاموں سے دور رکھتی ہیں، گناہوں میں مبتلا نہیں کر رہی، تو بہرحال یہ ہے کہ مذموم پھر بھی یہ دنیا داری قرار پائے گی. ماشاءاللہ بڑی پیاری وضاحت ہم کو سننے میں ملی، اور مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے، ہر شخص کو یہ غور کرنا ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. آج ایک کامن ایک کنسپٹ ہے، ہر شخص عموماً اپنے آپ کو بہت ہی دیندار سمجھتا ہے، ہر ایک کی اپنی تعریف ہے، اپنی لاجک ہے، اور اپنے اعمال پر مطمئن گویا کے نظر آتا ہے. جب کبھی نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ ہوتا ہے تو سامنے والے کے جواب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاید یہ اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے. اور ہم اپنے گریبان میں جھانکے ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے کہ میں اپنے آپ کو کتنا دیندار سمجھتا ہوں، جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیندار کا جو معیار بیان کیا گیا ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ میرا مقام کیا ہے رب کی بارگاہ میں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. اور دنیا داری کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ میں اپنے آپ کو دنیا دار سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا. میری سوچ کچھ بھی ہو، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اسلام نے ایک کانسیپٹ بیان کیا ہے، اس کے مطابق میں اپنے آپ پر غور کروں، توجہ کروں، اور پھر یہ دیکھوں کہ اگر میں کسی دنیا داری کی اس کیٹیگری میں آتا ہوں کہ جس کے بارے میں شریعت میں پذیرائی نہیں ہے، تو میں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں. خود احتسابی کا معاملہ ہے، غور و فکر کا معاملہ ہے. فکر مدینہ کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا موقع ملے گا. مفتی صاحب، یہ تو الگ الگ بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اسلام میں دینداری اور دنیا داری کا مفہوم ہو گیا. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص دیندار بھی کہلائے اور دنیا دار بھی کہلائے، دونوں سٹیٹس اس کے، کیا یہ ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے؟ دیکھیں، اختصاراً اس کا جواب عرض کرتا ہوں. جی. کامل دنیا دار جو ہے جی. وہ تو دیندار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور جو کامل دیندار ہے وہ دنیا دار نہیں ہوگا. صحیح. البتہ دونوں طرف کے ناقص آپس کے اندر جمع ہو سکتے ہیں. یعنی وہ بندہ کہ جو دنیا کے دندوں کے اندر مصروف ہے اور اس کی وجہ سے کچھ چیزوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے وہ دنیا دار ہے. لیکن اس اعتبار سے وہ دیندار ہے کہ وہ دین کے دیگر ضروری احکام کے اوپر عمل کرنے والا ہے. تو یوں دنیا دار اور دیندار دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا عرف یہ ہے کہ جسے دنیا دار کہا جائے اس کو دیندار نہیں کہتے، جس کو دیندار کہا جائے اس کو دنیا دار نہیں کہتے. تو یوں کہہ لیں کہ جیسے ایک آدمی اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھے اعمال کے اعتبار سے وہ اچھا بھی ہے، برے اعمال کے اعتبار سے وہ برا بھی ہے. تو یوں جو ہے وہ اچھے برے اعمال کو جمع کرنے والا تو خالطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ انہوں نے اچھے اعمال کو اور برے اعمال دونوں کو مکس کر دیا. تو اس اعتبار سے مکسنگ کی صورت ہو سکتی ہے، ورنہ بہرحال یہ ہے کہ کامل دیندار جو ہے وہ دنیا دار نہیں ہے، اور جو کامل دنیا دار ہے وہ دیندار نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ مذہبی لوگوں کے نزدیک جو دیندار ہے، اور اسی طرح عام لوگ جو دیندار جس کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، عوام کی اگر بات کریں، ایک جو اہل علم ہے، مذہبی طبقہ ہے، وہ دیندار جس کو کہتے ہیں اور عوام جس کو دیندار کہتی ہے، تو ان دونوں کے سمجھنے میں آپ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں بہت سارے کانسیپٹ ہیں. یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ اتنی ساری سوچیں ہیں دیندار اور دنیا دار کے اعتبار سے کہ آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، صحیح، وہ ہر چیز کو گھما پھرا کے وہیں لے آتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی مثال کے طور پہ عبادات کے اندر بہت زیادہ مشغول ہو، وہ سب کچھ عبادات کو سمجھ لیتا ہے. اور جو حقوق العباد کے اندر زیادہ مصروف ہو، وہ سب کچھ جو ہے وہ حقوق العباد کو سمجھ لیتا ہے. اصل میں یہاں پر بنیادی طور پہ تو 4 کانسیپٹ ہیں یہاں پر. پہلا یہ ہے کہ جو صحیح اسلامی مفہوم ہے، صحیح اسلامی مفہوم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو صحیح اہل علم دیندار کا مفہوم سمجھتے ہیں، وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا شروع کے اندر کہ دیندار کا صحیح اسلامی مفہوم کیا ہے. تو وہ ہے کہ جس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، جس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، جس میں اخلاقیات بھی ہیں، اور جس کے اندر جو زندگی کے دیگر امور سر انجام دینے کا ایک اچھا طریقہ ہے وہ بھی ہے. تو گویا جو صحیح اسلامی دینداری کا مفہوم ہے، جو صحیح اہل علم سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ صرف نمازی جو ہے وہ دیندار ہے، بقیہ جو ہے وہ دیندار نہیں. وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی، یعنی تلاوت، حقوق العباد، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، وہ ان تمام چیزوں کو شامل کریں گے، اور ان سب کے اعتبار سے ہی وہ دیندار قرار دیں گے اور دینداری کا مفہوم بیان کریں گے.
دوسرے نمبر پہ وہ آ جاتے ہیں کہ جو عام مذہبی لوگ ہیں، کیونکہ مذہبی لوگوں کے اندر بھی ضروری نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے صاحب علم ہی ہوں، یعنی ان کے اندر بھی بے علم کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ نمازی ہوتے ہیں اور نماز بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، لیکن علم دین جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا۔ ان کے اعتبار سے جو دینداری کا مفہوم ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری عبادات کی ادائیگی کرنے والا ہے وہ دیندار ہے، یعنی ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سب پہ اس کے ٹوپی ہے، لباس وہ پینٹ شرٹ نہیں پہنتا، جو ہے وہ سادہ جو عام لباس ہے وہ پہنتا ہے، اور اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور سالانہ جو ہے نا وہ حج یا عمرہ بھی کر لیتا ہے، تو اگر وہ یہ چیزیں کرنے والا ہے تو اسے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اس کو بولیں گے بڑا دیندار آدمی ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو دینداری کا مفہوم ہے یہ بھی غلط ہے، اچھا، یعنی صرف اتنا مفہوم دینداری کا نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ دین کی نظر کے اندر صرف حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد بھی، صحیح، یعنی جیسے ایک حدیث مبارک ہے نا کہ جس میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کے بارے میں عرض کیا گیا کہ وہ عورت بہت زیادہ نفلی نمازیں اور نفلی روزے نہیں رکھتی لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا بڑا اچھا سلوک ہے، صحیح، تو فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اور ایک اور عورت کا عرض کیا گیا کہ وہ نفلی نمازیں بڑی کثرت سے، نفلی روزے بڑی کثرت سے، نفلی صدقات بڑی کثرت سے کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، فرمایا وہ جہنم میں۔ استغفر اللہ۔ تو دیندار تو جہنم میں نہیں نہ جائے گا، تو اب وہ دیندار اس کو سرکار علیہ السلام نے نہیں قرار دیا جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر رہی، حالانکہ فرض نماز، روزے اور زکوٰۃ کے علاوہ وہ نفلی نمازیں، نفلی روزے اور نفلی صدقات کرنے والی ہیں، اضافی عبادات، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اور دیندار جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کہ جو دین پہ عمل کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان اچھے اعمال والے کو جنت میں بھیجے گا۔ تو یہ دینداری کا یہ جو مذہبی عوام کے اندر بھی مفہوم ہے وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو آدمی عبادات کی پابندی کرنے والا لیکن لوگوں کا حق مارتا ہے، کاروبار میں ڈنڈی مارتا ہے، نوکری جو ہے وہ پوری نہیں کرتا اور تنخواہ پوری لیتا ہے، یا نوکری پہ جا کے جو اس کا کام ہے وہ کرتا ہی نہیں ہے، لوگوں کو ٹرخاتا رہتا ہے جیسے سرکاری اداروں کے اندر ہوتا ہے، جناب دھکے کھاتے رہو، کام کوئی ہونا نہیں، صحیح، یعنی جو یہ کرنے والا وہ بظاہر بڑے جتنا مرضی متشرع پابند شرع نظر آئے، جتنا مرضی وہ داڑھی والا اور ٹوپی والا اور ظاہری اپنے حلیے سے دیندار لگے، لیکن یہ ہرگز دیندار نہیں ہے۔ دیندار وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے والا ہے، جو پورے طریقے سے دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے وہ دیندار ہے، یہ آدھے عمل کرنے والا ہرگز دیندار نہیں۔ تیسرا مفہوم وہ ہے کہ جو ان لوگوں کا ہے جو عام طور پر مغربی تعلیم اور تہذیب اور وہاں کے کلچر سے متاثر ہوتے ہیں اور اس میں بڑے غالی یعنی بڑے ایگزیجریٹ کر کے جو ہے نا وہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نظر کے اندر تو مفہوم دو چار چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ذرا اچھے انداز میں باتیں کرتا ہے، ذرا ہنس کے ملتا ہے، مسکرا کے باتیں کرتا ہے، یہ بڑا دیندار آدمی ہے۔ ان کی نظر میں دینداری صرف یہ ہے کہ اس کے منہ کے اوپر مسکراہٹ ہو، بھلے وہ منافقانہ ہو، بھلے وہ پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہو، بھلے وہ پیٹھ پیچھے جو ہے وہ گالیاں ہی دینے والا ہو، لیکن اگر ظاہری اعتبار سے وہ اچھے انداز میں ملتا تو یہ بڑا دیندار آدمی ہے۔ یا بہت زیادہ جو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فلاحی کاموں میں اور رفاہی کاموں کے اندر جو لگا ہوا ہے، یعنی جو سماجی کارکن اور سوشل ورکر کے طور پہ ہے، تو جناب ان کو بڑا ہائی لائٹ کر کے یہ جتنا اصل دینداری تو یہ ہے، اصل دینداری وہ نہیں ہے، اصل دینداری پوری ہے، ٹھیک ہے، اصل دینداری میں یہ داخل ہے لیکن صرف یہی دینداری ہے ایسا نہیں ہے۔ دینداری کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس کے جملہ احکام میں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے احکام میں سے ایک جز کو لے لیا جائے اور صرف اس پر عمل کر کے کہا جائے کہ ہم دیندار ہیں، باقی سب چھوڑ۔ لہذا یہ جو دینداری کا پہلو ہے یہ دینداری میں داخل ضرور ہے لیکن صرف یہی دین نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سماجی کام تو کریں نماز پڑھیں نا، آپ سماجی کام تو کریں، آپ جو ہے وہ لوگوں کی مدد تو کریں نماز پڑھیں نا، آپ کو جو ہے وہ نہ روزوں کی پرواہ، آپ کو نہ حج کی، آپ پہ حج فرض ہو چکا، حج کی پرواہ نہیں ہے، اس کے باوجود بولے کہ چونکہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں لہذا ہم دیندار ہیں، ایسی کوئی دینداری نہیں، یہ کوئی دینداری نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ باہر کام اچھا ہے، صحیح، اگر اچھی نیت سے کرے گا تو ثواب بھی ملے گا، ریاکاری نہیں ہے، حب جاہ نہیں ہے، حب مدح نہیں ہے، طلب شہرت نہیں ہے جیسے کہ عام طور پہ ہوتی ہے، اگر یہ نہیں ہے، نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو اس کے اوپر اسے ثواب ملے گا۔ چوتھا مفہوم وہ ہے جو بالکل ہی عوام کا ہوتا ہے، جو بالکل ہی عوام ہے، ان کے نزدیک ساری دنیا اور سارا دین ایک ہی چیز کا نام ہے، وہ کیا ہے؟ بھئی آپ روٹی کما رہے ہیں، اب اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں،
آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ اور جی ہماری بچیاں جوان ہیں، ان کی شادی کرانی ہمارا حج. صحیح. ٹھیک ہے. آپ جو ہے یہ آپ نمازوں کی طرف نہیں آتے، آپ فلاں فلاں عبادات کی طرف نہیں آتے، وہ بس یہ روٹی کمانا ہماری عبادت ہے، ہم تو اسی میں لگے ہوئے. ان کی دنیا داری بھی ہے، ان کی دینداری بھی ہے. تو یہ تو وہ ہے کہ جن کے یعنی یوں کہہ لیں کہ ویوز کو وہ قابل ذکر ہی نہیں قرار دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ایک جاہلانہ خیالات ہیں کہ دینداری کا وہ مفہوم لیا جائے جو ہمیں قرآن پاک سے سمجھ آتا ہے، جو ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے سمجھ آتا ہے، جو ہمیں بزرگان دین کے طریقے سے سمجھ آتا ہے، جو ہمیں سلف صالحین کی زندگیوں کے اندر نظر آتا ہے. اس کے اندر آپ کو عبادت بھی نظر آئے گی، راتوں کا جاگنا بھی نظر آئے گا، تلاوت قرآن بھی نظر آئے گی، ذکر اللہ بھی نظر آئے گا، درود پاک بھی نظر آئے گا، اس میں لوگوں کی خیرخواہی بھی نظر آئے گی، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا بھی آئے گا، اس میں لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنا بھی آئے گا، اس میں غریبوں کی مدد کرنا بھی آئے گا، اس میں حسن سلوک بھی آئے گا، اس میں حسن اخلاق بھی آئے گا، عفو و درگزر بھی آئے گا، اس میں صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، توکل بھی ہے، قناعت بھی ہے، اور خوش دلی بھی ہے، حسن اخلاق. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ ہمیں ملتی ہیں. تو اصل جو دینداری ہے وہ یہ ہے، اور یہی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. پھر یہاں پر ایک چیز میں اور عرض کروں گا کہ جو عام دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، یعنی جن کے میں نے تیسرے نمبر پر جن کو بیان کیا، ان کے کرنے میں، اور وہ جو عوام مذہبی لوگ ہیں، یعنی جو نمازوں کو اور صرف داڑھی کو اور ان چیزوں کو دین سمجھتے ہیں، ان کے ان چیزوں کو دین سمجھنے میں، دینداری سمجھنے میں، اور یہ جو لوگ ہیں دوسرے، ان کے دینداری سمجھنے میں فرق کیا ہوتا ہے کہ عوام جو مذہبی لوگ ہیں وہ اگرچہ اپنے ناقص علم کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہے، ناقص علم کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن جتنا وہ کرتے ہیں، نماز ہے، ذکر اللہ ہے، تلاوت، جتنا وہ کرتے ہیں، اسے وہ اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے. جبکہ وہ دوسری طرف کا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو دین کے لفظ سے چڑ رہی ہوتی. وہ اس کو، وہ جو اپنے وہ کام کرتے ہیں، یعنی جو سماجی کام بھی کرتے ہیں، وہ سماجی کام اس لیے نہیں کر رہے، وہ غریبوں کی مدد اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا غریبوں کی مدد کرو، وہ اس لیے کر رہے کہ یار ہم انسانیت پسند ہیں، ہم انسانوں کی خدمت کرنے والا بڑا سویلائزڈ سمجھا جاتا ہے، وہ بڑا جو ہے نا وہ اچھا سمجھا جاتا ہے، وہ ایک سوشل ورکر اور سماجی کارکن سمجھا جاتا ہے، وہ اس ذہنیت اور اس کانسیپٹ سے چل رہے ہو، تو اس پر ثواب نہیں ہے کوئی بھی. صحیح. کیونکہ ثواب تب ہے جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے کیا جائے. تو لہذا یہ دونوں میں فرق ضرور ہے. تو یوں کہہ لے کہ جو اصل مفہوم ہے وہ نمبر 1. ٹھیک ہے. جو عوام مذہبی لوگ ہیں وہ اپنے اس کانسیپٹ کے اندر ضرور غلط فہمی کا شکار ہے، اور اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، لیکن تب بھی بہرحال اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ضرور ہے. دین کو دین سمجھتے ہیں، اسلام کو اسلام سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو دین سے اور اللہ کے احکام سے آزاد نہیں سمجھتے. تیسری کیٹیگری کے اندر اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط فہمی کا شکار جیسے دوسرے والے، لیکن ان میں وہ افراد زیادہ ہیں کہ جو زیادہ ہی جو ہے وہ مسکنسیپشن کا شکار ہوتے ہیں، اور جن کے کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا وغیرہ والا معاملہ جو ہے نا وہ ذرا کم ہی ہوتا ہے. اور جو چوتھے نمبر پر ہے ان کا تو کرنا نہیں کیا، وہ تو اللہ ہی حافظ ہے. صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دینداری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے مدنی پھول سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور ان کو سننے کا جو ہمارا مقصد ہے، ابتدا میں نیت بھی کرائی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزید بہتری کی طرف لے کر آئیں. 4 کیٹیگریز ہم نے سنی مفتی صاحب نے جو بیان فرمائیں. اب ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور مجھے مزید جو بہتر کیٹیگری ہے، مزید جو بہتری والی صورت جو سب سے پہلے بیان کی گئی، جو کہ ایک کامل اور ایک مکمل انسان کی، مسلمان کی صورت ہے، صحیح مومن کی، پکے سچے عاشق رسول کی جو صورت ہے، اس تک پہنچنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اور یہی مسلمان کا مقصد حیات ہونا بھی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی طور پر کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب چند کالز ہیں، اس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین جو ہے وہ کیا سوالات کرنا چاہ رہے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سیف اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو اور نماز کی روحانیت کیسے ظاہر ہو؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا حق ہے اور سچ ہے، کیا اسی طرح اولیاء اللہ کو خواب میں دیکھنا یہ بھی حقیقت ہے یا اس میں کچھ یعنی کہ شیطان کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دے، رہنمائی فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عدیل اتاری ہے، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم آفس میں ہوتے ہیں اور کبھی کال آتی ہے کسی پارٹی کی، وہ فلاں مینیجر سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ حضرت بات کر لیجئے، تو وہ ہم سے کہہ دیتے ہیں کہ اس پارٹی کو کہہ دو کہ میں سیٹ پر نہیں ہوں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حضرت میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو وہ سیٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو سچ ہو گیا نا، اب آپ بول دو میں سیٹ پر نہیں ہوں۔ تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کرنا کیسا، کہ ہم ان کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ پر نہیں ہے؟ گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے سوال تھا نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع کے بہت سے طریقے ہیں، علماء کرام کی باقاعدہ اس پر کتابیں بھی موجود ہیں۔ صحیح۔ اس میں 25-30 کے قریب طریقے بیان کیے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک دو بڑے آسان طریقے یہ ہیں کہ نماز کا ترجمہ جو ہے یہ یاد کر لیا جائے، یعنی جو اس میں پڑھا جاتا جو ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے یہ یاد کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے ثنا ہے اور یہ سورہ فاتحہ ہے، قل هو اللہ شریف ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات ہیں، اتحیات ہیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیا جائے۔ اور جب نماز پڑھی جائے تو اپنی توجہ جو ہے وہ ترجمے کی طرف رکھیں۔ صحیح۔ انسانی ذہن ایک وقت میں ایک ہی شے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ ایک انسانی جو ہے نا وہ یعنی کمزوری بھی ہے، خصوصیت بھی ہے۔ تو اب اگر ترجمے کی طرف پوری توجہ ہوگی تو پھر آدمی کی توجہ اسی کی طرف رہے گی، وہ نماز کے اندر ہی توجہ ہے اس کی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، جس کی عربی بہت اچھی ہے تو وہ اپنی عربی کے اعتبار سے اس کے معانی کے اوپر توجہ رکھے، تو معانی پہ توجہ رکھے گا تو اس کو نماز کے اندر خشوع و خضوع مل جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور جو ہے یہ بڑا مفید ہے اور یہ بڑا خشوع و خضوع کے اندر معاون ہے کہ نماز جب شروع کرے تو یہ باقاعدہ اپنے ذہن میں تصور کر کے شروع کرے، یعنی جیسے ہم نیت کرتے ہیں نا کہ 2 رکعت نماز فرض فجر، جیسے ہم یہ نیت کرتے ہیں اسی طرح باقاعدہ اپنی نیت کے اندر یہ شامل کرنے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ صحیح۔ جب باقاعدہ یہ کہہ کر ہم شروع کریں گے اور یہ باقاعدہ سوچ کر شروع کریں گے تو اب نماز کے اندر کسی حد تک توجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن خشوع و خضوع میں ایک بات میں عرض کروں گا کہ خشوع و خضوع کبھی بھی صرف 1-2 مرتبہ کرنے سے حاصل نہیں ہو جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ انسانی سوچ جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ہوا کی طرح ہے، یہ فوری طور پہ منتشر ہوتی ہے، یہ فوری طور پہ پھیلتی ہے، لہذا اس کو جب بھی حاصل کرنا ہوگا تو اس کو قابو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، توجہ کر کے اس کو قابو کرنا پڑے گا، ورنہ پوری زندگی بھی اگر کوئی آدمی خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتا رہے، وہ 2 دن کے لیے اپنی توجہ کو تھوڑا سا آزاد چھوڑے تو اس کی توجہ گھوم جائے گی، ادھر ادھر ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ اپنی سوچ کو قابو، نماز آدمی لوگوں کو مشکل بھی اسی لیے لگتی ہے، صحیح، مستقل اس پر کوشش کرنا پڑتی ہے۔ آدمی کو ذرا وہ لگتی ہے نا کہ بھاری لگتی ہے اس کو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی سوچ کو پابند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اپنے جسم کو پابند کر لینا نا کہ ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا 4 گھنٹے بیٹھا رہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اپنی سوچ کو پابند کر دینا اور اس کو ایک دائرے کے اندر لے آنا، یہ چونکہ اندر گھٹن پیدا کر دیتا ہے، لہذا اس لیے وہ مشکل لگتی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ کو اتنا کر لے کہ اس کی عادت بننے کی وجہ سے، عادت بن جانے کی وجہ سے اسے وہ مشکل نہ لگے، آسان ہو جائے۔ تو لہذا عادت اس کی ڈالنی پڑتی ہے، بار بار کر کے پھر اس عادت کو مستقل آگے خود چلانا پڑتا ہے، صحیح، تو جا کے خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے۔ صرف 1-8 مرتبہ کوئی عمل کر لینے سے خشوع و خضوع کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا سوال تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جس طرح حق ہے، کیا اسی طرح اولیاء کرام کی بھی خواب کے اندر زیارت حق ہے؟ تو اولیاء کرام کی زیارت بھی خواب میں ہوتی ہے، صحیح، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، حدیث مبارک بھی ہے، اس کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ جس نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو دیکھا۔ بے شک شیطان آپ کی صورت بنا کر نہیں آ سکتا، یعنی شیطان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ جیسی اپنی شکل بنا کے آ جائے، صحیح، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت نہیں دی۔
لیکن اولیاء کرام کے حوالے سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی معروف ولی جس کو ہم جانتے ہیں یا جس کو ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ اس ولی کی شکل کے اندر آ جائے. صحیح. اور آ کر جو ہے وہ کسی اور ہی کام کے اندر لگا کے رکھے اور اسی کے اندر اس کو مشغول رکھے. تو شیطان جو ہے وہ دوسرے افراد کی شکل میں تو آ سکتا ہے. صحیح. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شکل کے اندر وہ متشکل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. صحیح. آگے یہ کہ جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے تو اس میں آگے پھر شریعہ احکام کی تفصیل ہے کہ شریعت کے مطابق حکم ہے تو وہ تو دونوں جو ہے وہ ہستیوں میں سے جس کا بھی ہو اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. صحیح. اور اگر ظاہراً خلاف شریعت لگے تو اولیاء کرام کے حوالے سے تو یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان نے کیا. ٹھیک ہے. یعنی شیطانی شکل میں اور اس نے ہمیں یہ کہہ دیا. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کوئی ایسا آپ نے امر فرمایا کہ جو ظاہری اعتبار سے شریعت کے خلاف ہے تو اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ شیطان اس صورت میں آ کے ہمیں حکم دے رہا ہے. وہ یہ کہیں گے کہ پھر سننے کے اندر ہمارے غلطی ہے کہ نیند کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ غفلت والی ہے. آدمی سنتا کچھ ہے اور یاد کچھ رکھتا ہے یا جو سنتا ہے اس کو یاد نہیں رکھ پاتا. تو لہذا وہاں یہ ہے کہ زیارت برحق لیکن جو کہا گیا اگر ہم نے اس کا غلط ہمیں مطلب سمجھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے سننے میں یا اس کو یاد رکھنے کے اندر غلط خطا ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مطلب تیسرا وہ کال آتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ مینیجر صاحب ہیں نہیں ہیں. آفس کا سوال تھا. اصل میں یہ دیکھیں جب کوئی کال کرتا ہے تو اس کے پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرسی کے اوپر براجمان ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے کہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں. یعنی وہ میسر ہے کہ اس سے بات ہو سکے. صحیح. کہنے والی یعنی ہمارا عرف تو یہی ہے کہ ہم یہی سمجھ کے کرتے ہیں. یعنی اگر ہمیں پتہ چلے ہم نے کسی کو کال کی اور وہ ہمارے ساتھ یہی کرے ہمیں بعد میں پتہ چلے کہ یار اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا کہ یہ تھا وہیں پر صرف کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا. صحیح. تو ہم اس کو کہیں گے یار ہمارے کا فون کرنے کا یہ مقصد کہ تم کرسی پہ تشریف فرما ہو یا نہیں ہم نے یہ پوچھنا تھا. صحیح. ہمیں اس سے جو ہے نا وہ کیا لینا دینا ہے کہ تم کرسی پہ بیٹھے یا اس کے اوپر کھڑے ہو. ہم نے تم سے بات کرنی تھی. تو یہ گویا یہ بنا توریہ. صحیح. اور توریہ جو ہے یہ جھوٹ ہی کی قسم ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جھوٹ ہی کی قسم ہے کہ جب اس کے ایک جملے کا مقصد ہی وہ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر کے اسے جو ہے وہ یعنی اس کے دھوکہ دینا جو ہے یہ درست نہیں ہے. صحیح. صحیح. اب اس کی جگہ کوئی اور الفاظ استعمال کر لیے جائیں. اور الفاظ کے اندر جیسے یہ ہے کہ آپ کی کال جو ہے میں انشاءاللہ تعالی ان تک جو ہے نا وہ میں ان کے پاس جاؤں گا تو میں ان کو بتا دوں گا. اب پھر جب ان کے پاس جائے تو ان کو بتا دیں. صحیح. پیغام پہنچا دوں گا آپ کا. جھوٹ کی یا توریہ کی صورت جو ہے نا وہ نہ اختیار کی جائے. جزاک اللہ خیرہ. ہمارے 3 جو ہے وہ ناظرین تھے ان کی کالز کو ہم نے شامل کیا اس کے جوابات حاصل کیے. اب دوبارہ اپنے موضوع سے متعلق کچھ سوالات مزید کو بھی شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو جب دینداری کی بات کرتا ہے یا کسی بھی اس طرح کے موضوع پر گفتگو کرتا ہے تو بعض اوقات اسلام کے جو مسلمہ قوانین ہیں شریعت کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کی بڑی مذمت بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر طہارت حاصل کرنے کے حوالے سے جو اسلام کے شرعی احکامات ہیں اور اس میں جو ایک بیان کیا گیا ہے نفاست کے حوالے سے تو اس کو کبھی موضوع بحث بنا لیں گے اور اس کو عجیب و غریب انداز پر بیان کریں گے. اسی طرح اور بھی کئی چیزوں پر اس طرح کی گفتگو کرتا ہے وہ طبقہ اور سمجھتا اپنے آپ کو دیندار ہے اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی دین ہی کی تشریح کرنے جا رہے ہیں. ایسے طبقے اور ایسے لوگوں کے ویوز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ بات ہے مسلمہ اسلامی قوانین کی مذمت کرنا یا ان پہ طنز کرنا. جی. اس لفظ کا دائرہ بڑا وسیع ہے. ٹھیک ہے. یعنی مسلمہ اسلامی قوانین کے اندر تو دین کی بنیادی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو دین کی اصل چیزیں. صحیح. یعنی تو اب ان کا انکار تو بالکل ہی جو ہے وہ دین سے خارج کر دے گا. ٹھیک ہے. اور باقی وہ چیزیں کہ جو دینداروں کے دینداری کے نام پر معروف ہیں ان کی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ مذمت کرتا ہے یا ان کے بارے میں عجیب و غریب طرز کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس میں عرض یہ ہے کہ جیسے طہارت کے بارے میں ہے کہ چونکہ عام طور پہ مذہبی لوگ مسواک کرنے میں وضو کرنے میں ان چیزوں کے اندر بڑی توجہ دیتے ہیں. ان کے بارے میں جو اس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ یوں مذموم ہے کہ یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے مسلمات میں سے ہیں اور اسلام کے پسندیدہ احکام میں سے ہیں اور اسلام کی اچھی تعلیمات میں سے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ طہارت ہی ہے. اب طہارت سے مراد اگر تو صفائی ہو تو صفائی کی مذمت وہی کرے گا جو گندگی پسند ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اگر اس سے مراد یہ طہارت یعنی وضو اور غسل اور یہ چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں تو قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن پاک کے اندر ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے.
یا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی تعریف بیان کی کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، مسجد قباء شریف کی وہاں پر فضیلت بیان کی. اس کے ساتھ بیان فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد میں وہ لوگ ہیں کہ جو پاک و صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں. تو گویا جو طہارت کے معاملات کے اندر بہت زیادہ توجہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعریف فرمائی. صحیح. اچھا، اب جہاں تک وضو غسل کا تعلق ہے تو یہ تو ہمارے ضروریات دین میں سے، یعنی وضو جو ہے یہ ہمارے دین میں داخل ہے، یہ ضروریات دین میں سے. یہ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن پاک میں بھی ہے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. تو اب وضو ہے، اسی طرح غسل ہے وان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو. تیمم ہے، تیمم کا بیان بھی قرآن پاک کے اندر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک و صاف مٹی کا قصد کرو. تو وضو غسل تیمم یہ ہمارے دین کے بنیادی ترین احکام میں سے. صحیح. اگر ان کا معاذ اللہ کوئی مذاق اڑاتا ہے یا انکار کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں، کیونکہ جو پھر قرآن ہی کا مذاق اڑائے اور قرآن ہی کے ساتھ استہزاء کرے اور دین کی جو بنیادی ضروریات دین میں سے چیزیں ان کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ تو مسلمان نہیں. صحیح. اب یہ ہے کہ ایک پہلو ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر کلام کیا جا سکے، لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا کلام اس اعتبار سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی وہ کلام وہ کرے گا کہ جو دین پر پوری طرح عمل کرنے والا، دین کی حکمتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے والا، ظاہر و باطن کے تمام احکام کو وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے اور شریعت پر عمل پیرا ہونے والا آدمی، وہ اگر کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کے پہلو ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ظاہری طہارت کے اوپر بہت زیادہ زور دینے کی مذمت کی. ٹھیک ہے. لیکن وہ مذمت کس اعتبار سے؟ صحیح. وہ مذمت ہے کہ طہارت کے وہ مسائل کے جو وساوس پر مبنی، جو وساوس پر مبنی، یعنی ایک آدمی 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھو لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر بھی اس کو شک ہے یار پتہ نہیں 3 مرتبہ میں دھلا یا نہیں دھلا، چلو 2-4 مرتبہ اور دھو لو. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس طرح وسوسے کی حد تک جانے والا ہے، یا وہ طہارت کے مسائل کے جن کو شریعت نے لازم قرار نہیں دیا، ان کے اندر جو اس میں اتنا مصروف ہے، اتنا اس میں مبالغہ کرتا ہے کہ جو اصل ضروری چیزیں ہیں ان کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یا وہ ہے کہ جیسے کوئی کھانا سامنے لے کے آیا، حلال تو ہے نا. صحیح. اب جہاں اس کی ضرورت نہیں پوچھنے کی وہاں پر بھی پوچھ رہا ہے. تو یہ جو طہارت اور حلت و حرمت کے مسائل میں اس انداز کے اندر غلو کرنے والے ہیں، ان کی امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی مذمت فرمائی. ٹھیک ہے. وہ ارشاد فرمایا کہ ظاہری طہارت کے اوپر جتنا زور دیتے ہیں کاش کہ اتنا باطنی طہارت کے اوپر دیں. صحیح. جتنا اعضاء کو دھونے کے اوپر زور دیتے ہیں کاش کہ اپنے دل کو دھونے کے اوپر بھی اتنی توجہ دیں. اب یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت فرما رہی ہے. ٹھیک ہے. جو ظاہر و باطن دونوں کی جامع ہے، سبحان اللہ. جو قرآن حدیث اور دیگر یہ جو علوم شریعت ہیں ان کو اچھی طرح جاننے والی، جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ کون سا اعتراض ہے جو سیدھا قرآن پہ نہ جا کے ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب ورنہ تو طہارت کے مسائل میں بڑی شدت کے ساتھ جو بیان ہے وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو دیکھا وضو کر رہے اور ایڑیاں جو ہے وہ خشک ہیں. زمانہ تعلیم تھا وہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اعلان کرو ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جانے والی. تو اب یہ جو خشک رہ جانا ہے اور اس کے اوپر جو سختی کرنا، شدت کرنا اور اس کی جو تاکید کرنا ہے، یہ تو بذات خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. لہذا سختی کرنے والے فرد کو دیکھا جائے گا جو اس کے بارے میں کلام کر رہا ہے وہ کون ہے. اگر عام آدمی ہے کہ جس کو جو نہ خود دین پہ عمل کرنے والا، نہ خود اسے دین کا علم ہے اور دینداروں سے اسے جو ہے وہ دوری ہے اور ان کے بارے میں اس کا رویہ عجیب و غریب ہے، وہ اگر یہ کلام کرتا ہے تو اس کا یہ کلام کرنا مسترد اور مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. عالم دین ہے، ظاہر و باطن کو سمجھتا ہے، وہ اگر کلام کرتا ہے تو اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بڑی ہی اہم بات ہے، اور واقعی کس نے کس موقع پر کیا بات کرنی ہے یہ بڑی ہی اہم چیز ہوتی ہے. دین کے معاملات میں جب گفتگو کی جائے، کلام کیا جائے تو بڑی ہی احتیاط کرنی چاہیے. کئی مواقع پر آپ نے سنا ہوگا اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس موقع پر اگر کوئی یوں کلام کرے گا تو بعض اوقات وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، عمل میں بھی ہوتا ہے، قول کے اندر بھی ہوتا ہے، فعل کے اندر بھی ہوتا ہے. تو ہمیں غور کرنا ہے، خاص طور پر دینی امور کے معاملے میں جب بھی ہم گفتگو کریں تو یہ غور کر لینا چاہیے کہ میرا کیا یہ گفتگو کرنا بنتا بھی ہے یا نہیں. جن کا یہ منصب ہے
उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान किराम हैं, जो मज़हब को अच्छी तरह से जानते हैं, अहले इल्म हैं। जैसे कि इमाम गज़ाली की बड़ी ही प्यारी मिसाल मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाई, तो वो जब कलाम करते हैं तो तमाम एहतियातों के साथ करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों का भी ध्यान रखने, ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब एक और बड़ा ही प्यारा सवाल है हमारे पास और बड़ा दिलचस्प इस एतबार से कि इसमें बड़ा ही कलाम किया जाता है, लोग बड़ा इसको गुफ्तगू में लाते हैं कि एक शख्स है, मज़हब पर अमल करता है, दीनदार है, कोशिश करता है, इबादत में कोशिश करता है, मामलात उसके बड़े अच्छे हैं। अच्छा, अब जब वो कोई जायज़ मनफ़ियत जो कि दुनियावी है, कोई दुनियावी आसाइश है, कोई दुनियावी मनफ़ियत है, उसको इस्तेमाल करता है, अच्छे अंदाज़ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अच्छा लिबास इख्तियार करता है, तो बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि यार ये जो फ़ेल है ना, ये इस शख्स को नहीं करना चाहिए। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट लोगों के ज़हन में है कि मज़हब पर अमल करने वाले शख्स को दुनिया के तय्युशात से, अगरचे वो जायज़ क्यों ना हो, दूर रहना चाहिए। तो ये जो एक सोच पाई जाती है, इसके बारे में इस्लाम हमें क्या रहनुमाई करता है? देखिए, इसकी सैकड़ों सूरतें हैं, हर सूरत का हुक्म जुदा होगा, कौन पहनने वाला, कहाँ पहनने वाला। यानी देखिए, एक होता है, एक है मिसाल के तौर पे एक पीर है जी, पीर के हवाले से लोगों का तस्वुर एक बिल्कुल जुदा होता है। ठीक है। अच्छा, एक आलिम है, उसके हवाले से लोगों का तस्वुर ज़रा जुदा होता है। एक आम आदमी है, दीनदार है, दीन पे अमल करने वाला, उसके एतबार से लोगों का तस्वुर कुछ और होता है। सही। अब यह है कि शरीयत ने जहाँ तक इजाज़त दी है वहाँ तक तो उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। मौके महल की मुनासबत से, हिकमत अमली के एतबार से वो अपनी तर्ज़ अमल के अंदर मुख्तलिफ वजूह से फ़र्क करता है तो वो उसके लिए मुनासिब है। असल तो हिकमत अमली पर जो है वो कहा जाएगा। सही। असल ये है कि लोगों का जो ये समझना है ना कि जो मालदार है वो दीनदार नहीं, जो मालदार है वो दीनदार नहीं, ये गलत है। वजह ये है कि मालदारी का मतलब है माल रखना, जिसके पास माल है वो मालदार है। सही है। और मालदार होना जो है ये दीनदारी के मुनाफी नहीं। सही। क्यों? इसलिए कि मालदारी जो है, माल जो है ये तो बहुत सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास भी था। तो मुतलकन तो मालदारी को मादल्ला मज़मूम नहीं करार दिया जा सकता ना। यानी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से बादशाह गुजरे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो ये तो जो है वो बादशाह गुजरेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जनाब लोगों के भी मालिक थे और लोगों के अमवाल के भी मालिक थे। सुभान तो आपके पास इतना आला दर्जे की बादशाही है, लेकिन जो है वो इसके बावजूद जो है वो यानी सैयदुल मुत्तकीन, बेशक आपके यानी कदमों की धूल जो है वो मुत्तकी बना दे लोगों को, आप उस दर्जे के तकवे वाले। अच्छा, इसी तरह सहाबाए किराम के अंदर बहुत सारे मालदार थे, बड़ी कसरत से उनके माल का तस्करा मिलता है। इसी तरह बड़े अकाबिर औलिया किराम के अंदर जो है वो मालदारी का तस्करा मिलेगा। इसी तरह बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, उलमा जो यकीनी तौर पे दीनदार थे, उनका बहुत ज़्यादा मालदार होना ये रिवायात में और किताबों के अंदर मौजूद है। सही। तो सिर्फ माल होना मज़मूम नहीं। ठीक है। असल क्या है? असल वो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया कि माल तुम्हें अल्लाह से गाफिल ना कर दे। सही। जो सबसे मेन चीज़ है वो ये इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। सही। ए ईमान वालो, तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। वह मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जो ये करेगा वो खसारा पाने वाला। ये नहीं फरमाया कि जो माल कमाएगा वो खसारा पाने वाला। सही। ये फरमाया कि जिसका माल उसे अल्लाह की याद से गाफिल कर देगा वो खसारा पाने वाला है। तो माल की मजम्मत नहीं की, माल गाफिल कर दे इस बात की मजम्मत की। अच्छा, इसी तरह कुरान पाक के अंदर एक और आयत मुबारक है कि उनके माल का, उनकी तिजारत का, उनके कारोबार का तज़किरा करके भी फरमाया कि बड़े अच्छे आदमी। फरमाया कि रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात, कि ऐसे मर्द हैं, ऐसे लोग हैं कि जिन्हें उनकी तिजारत, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त, उनका माल अल्लाह की याद से, नमाज़ों से और ज़कात से गाफिल नहीं कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिजारत कर रहे हैं, ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, माल है उनके पास, लेकिन ये माल, ये तिजारत, ये ख़रीदो फ़रोख्त, ये कारोबार उन्हें अल्लाह से गाफिल नहीं कर रहा। सही। नमाजें अदा करने से गाफिल नहीं कर रहा, ज़कात देने से गाफिल नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला ने माल की मुज़म्मत नहीं बयान फरमाई, ठीक है, बल्कि उन लोगों की तारीफ फरमाई कि जो माल तो रखते हैं लेकिन इसके बावजूद गफलत में नहीं पड़ते। तो असल ये है कि जो गफलत है वो मज़मूम है।
اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جو یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا اور بڑے اکابرین جو مال کی مذمت کرتے ہیں وہ اس اعتبار سے ہے کہ مال عام طور پر غفلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. بجا فرما. تو اب چونکہ عام طور پہ بن جاتا ہے تو لہذا وہ ابتدا سے ہی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ لوگ کہیں گے تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بڑا مال تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑا مال تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا مال تھا. مال تو جمع کر لیں گے لیکن مال ہونے کے باوجود شاکر رہنا اور اسے کما حقوق ادا کرنا, اس کے جملہ حقوق ادا کرنا, غفلت میں نہ پڑنا, یہ جو وہاں پر چیزیں تھیں اس سے یہ دور ہو جائیں گے. یعنی مال آیا تو غفلت میں گئے. تو اس لیے پھر مطلقاً مال کے حوالے سے سخت کلام کیا جاتا ہے, ورنہ مال بہرحال مذموم نہیں ہے. قرآن پاک میں اسے اللہ کا فضل بھی قرار دیا, اسے خیر بھی قرار دیا, اس کے لیے اور بھی بڑے اچھے الفاظ بیان کیے گئے ہیں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مال کا استعمال بعض اوقات بہت اچھا ہوتا ہے, اچھی نیت پہ اس پہ ثواب بھی ہے. مثال کے طور پہ یہاں سے کسی نے لاہور جانا ہے, اب یہاں سے وہ سفر جو ہے وہ ٹرین کے ذریعے بھی کر سکتا ہے, یعنی وہ اکانومی کلاس کے اندر بھی کر سکتا ہے, وہ جو ہے وہ اے سی کوچ کے اندر بھی کر سکتا ہے, اور وہ جہاز کے ذریعے بھی کر سکتا ہے. اب اگر وہ بائی پلین کرتا ہے, بائی ایئر سفر وہ کرتا ہے, بائی ایئر سفر کے اندر اس کا وقت بچے گا. وہی وقت کہ جو اس کا سفر سے بچا وہ ڈائریکٹلی کسی دینی کاموں کے اندر استعمال ہو سکتا ہے. جبکہ اگر وہ ٹرین سے سفر کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کا اتنا سارا وقت تو اسی کے اندر نکل جائے گا. تو اب اس نے اپنا وقت بچا کر زیادہ بڑے دینی کام کر لیے, تو یہ اس کا سفر اگرچہ جو ہے وہ جہاز کے اندر آسائش ہے, یہ آسائش ہے, لیکن یہ آسائش اس کے لیے ثواب ہے. صحیح, کیونکہ اس نے اپنے وقت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے اپنا وقت بچایا. اچھا, اسی طرح ٹرین کے اندر سفر کرتے, اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک وہ ٹرین ہے کہ جس کا نہ دروازہ ہوتا ہے, نہ کھڑکی ہوتی ہے, نہ فین ہوتا ہے, نہ لائٹ, نہ پانی, نہ باتھ روم کی کنڈی ہوتی ہے اس کی. اب اس ٹرین کے اندر آپ سفر کریں گے تو آپ نے راستے میں نماز پڑھنی, کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے, واش روم جانا, دروازہ نہیں لگ رہا, اندر پانی نہیں ہے, جگہ اتنی خراب ہے کہ آپ مصلی نہیں بچھا سکتے, لائٹ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر مطالعہ ہی کر سکیں, 6 کی جگہ 10 لوگ شور شرابہ اتنا سوار زیادہ ہوگا کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اب اتنا برا حال ہوگا کہ آپ نمازوں میں تنگ, آپ وضو میں تنگ, آپ مطالعے میں تنگ, آپ بے آرامی سے سفر کریں گے, آپ گھر پہنچیں گے تو 2 دن آپ اس کی تھکاوٹ ہی اتارتے رہیں گے. صحیح. اس کی جگہ اگر آپ نے لوئر اے سی کے اندر سفر کیا, صحیح, آپ کو پانی یقیناً میسر آئے گا, آپ کو ڈھنگا واش روم بھی مل جائے گا, آپ طہارت بھی کر سکیں گے, آپ وضو بھی کر سکیں گے, آپ وہاں پر صاف ستھری جگہ پہ نماز بھی پڑھ سکیں گے. آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے, اور آپ کا شدید گرمیوں کا سفر ہے, تو آپ گرمی سے ہایا کرنے کے بجائے آپ اے سی کے اندر بیٹھ کے مطالعہ کر رہے ہوں گے, آپ پراپر آرام کریں گے. آپ جب سفر آپ کا ختم ہوگا تو آپ تھکاوٹ سے چور نہیں ہوں گے, آپ ویسے کے ویسے فریش ہوں گے. صحیح. آپ جاتے ساتھ ہی 2 دن تھکاوٹ نہیں اتاریں گے, آپ اپنے کام میں لگ جائیں گے, مطالعہ کریں گے, جو بھی آپ نے دین کا کام کرنا ہے. تو اب یہ آسائش کا استعمال تو ہے, صحیح, لیکن یہ آسائش کا استعمال اپنے ساتھ جو فوائد لیے ہوئے ہیں, اب ان کو دیکھیں. وضو ملا, نماز ملی, مطالعہ ملا, آرام ملا, وقت بچایا. اب ان اچھی نیتوں کے ساتھ جو آسائشوں کو استعمال کرنے والا ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے زیادہ ثواب, کیونکہ بذات خود مشقت برداشت کرنا کوئی ثواب نہیں. یعنی ایک آدمی اس لیے سفر کرے وہ اکانومی کلاس کے اندر کہ مجھے تکلیف ہوگی, تو تکلیف ہوگی تو کوئی ثواب کا کام نہیں, بلکہ حماقت ہے کہ بلا وجہ یعنی ضرورت نہیں اور اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے. اور ایک آدمی وہ دوسرے اچھا سفر کرتا ہے تاکہ اس کو آرام, نماز, یہ ساری چیزیں میسر آ جائیں. مجھے خود اپنا ذاتی تجربہ, اکانومی کے اندر بھی سفر کیا, پلین کے اندر بھی سفر کیا, اے سی کے اندر بھی سفر کیا, تینوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق. صحیح. تو میں تو پسند کروں گا کہ بھائی میں تو پلین کے اندر ہی سفر کروں, کیونکہ میرا وقت بچتا ہے, مجھے مطالعے کا ٹائم مل جاتا ہے, میں اپنے کام بہت سارے کر لیتا ہوں. اس کی جگہ میں بیٹھ جاؤں کھٹارا کے اندر اور اس کے بعد میں پہنچ جاؤں ورد وظیفے کرتے ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تعیشات کا استعمال تو ہے, لیکن اچھی نیت کے ساتھ ہے, اچھے کاموں کے اندر ہے اور اچھے کاموں کے لیے ہے. تو لہذا ایسا اگر مال ہے اور مال ان کاموں میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. وہ اس ناداری اور غربت سے اچھا ہے کہ جس کے بعد آدمی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مسکین و ناداری سمجھتا رہے اور اپنے آپ کو بیچارہ احساس ذلت کا شکار کر کے رہے. تو یہ سوچنا کہ دیندار کو مسکین صورت ہونا چاہیے, اس کو جو مرا ہوا اور اس کو ٹوٹا پھوٹا اور اس کو بالکل ہی بیچارہ اور فقیری نظر آنا چاہیے, یہ کوئی دین کا تصور نہیں. صحیح, کوئی دین کا تصور نہیں ہے. دین صفائی پسند کرتا ہے, سادگی پسند کرتا ہے, اور وہ آپ کے اصل مقاصد کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیتا ہے کہ آپ اپنے جو مقاصد اصلی ہیں ان کو پورا کرتے یا نہیں کرتے. باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ دیگر چیزوں کے اندر جو ہے اس کے اندر آپ کو اختیار دیا, آپ جو چاہیں آپ زندگی گزاریں. ٹھیک ہے.
ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے سوالات کا جواب بھی ہو گیا ہوگا، اور بہت سارے لوگ جو اس موضوع پر آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان کو صحیح رہنمائی بھی مل گئی کہ دینداری اور دیندار کے حوالے سے ہمارا ذہن اپنے بارے میں کیا ہونا چاہیے، دوسرے کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اور اصل میں اسلام میں دینداری کس چیز کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ آخر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہونے اور اس کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کی ایک مرتبہ پھر نیت بھی فرما لیجئے کہ ساری چیزیں ہمیں ماحول کے اندر سیکھنے کو میسر آتی ہیں۔ مدنی چینل بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کے ذریعے آپ اتنی ساری دینی معلومات حاصل کرتے ہیں، صحیح اسلام کا تصور آپ کو پہنچایا جاتا ہے، نہ صرف بیان کیا جاتا ہے بلکہ عملی طور پر کرنے کا بھی آپ کو ترغیب بھی دی جاتی ہے، مواقع بھی ملتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ ان باتوں پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو، دعوت اسلامی کی برکتیں ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔